فرمایا قل ان سے کہو لا اسألکم علیہ اجرا، لا اسألکم میں تم سے نہیں مانگتا ہوں، سوال نہیں کرتا ہوں تم سے، علیہ ہی کے اندر جو علیہ کے اندر ہی کی جو ضمیر ہے یہ راجع ہے قرآن کے طرف، کہ اللہ کے اس کتاب پر، اس کی تبلیغ پر میں تم سے کسی قسم کا اجرت اور اجر، تنخواہ، مزدوری یہ نہیں مانگتا ہوں۔ ان ہوا نہیں ہے یہ قرآن، یہ ہوا کی ضمیر یہ بھی قرآن کے لیے ہے، الا ذکر للعالمین۔ دیکھیں جتنے بھی نبی آئے ہیں اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا فبہداہ مقتدی، تو یہ نبیوں کی سنت ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ، تھوڑا سا ٹائم تو ہو جائے گا لیکن آپ کے علم میں تھوڑا سا اضافہ ہوگا۔ مثال کے طور پہ سورۃ شعراء آپ دیکھیں، سورۃ شعراء کے اندر اللہ رب العزت نے انبیاء کا ذکر فرمایا ہے۔ آیت نمبر 109 کے اندر سورۃ شعراء، سورۃ نمبر 26، آیت نمبر 109 کے اندر اللہ نے نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ نوح علیہ السلام اپنے قوم کی طرف آتے اور کہتے ہیں وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، میں تم سے اجر نہیں مانگتا ہوں اس کتاب، اس تبلیغ کے اوپر، اس دین کے اوپر، میرا اجر اللہ کے اوپر ہے، رب العالمین کے اوپر ہے۔ پھر آیت نمبر 127 کے اندر دیکھیں، ہود علیہ السلام اپنی قوم سے کہتا ہے وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 145 کے اندر دیکھیں، آیت نمبر 145 کے اندر صالح علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 164 کے اندر دیکھیں، لوط علیہ السلام جو ہے وہ اپنے قوم سے کہتے ہیں وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ پھر آیت نمبر 180 کے اندر دیکھیں، شعیب علیہ السلام اپنے قوم سے کہہ رہے ہیں، شعیب علیہ السلام کہتے ہیں وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ یعنی سارے نبی اپنے قوموں کے پاس آتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ میں تم سے اللہ کی اس کتاب کے بیان پر اجر نہیں مانگتا، میرا اجر رب العالمین کے پاس ہے۔ آج سارے علماء کہتے ہیں ہم ورثۃ الانبیاء ہیں، تو آپ نے دیکھا نہیں قرآن مجید کہتا ہے اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، پیروی تو کرو نا نبی کی، آپ کیسے وارث ہیں؟ ہر نبی آتا ہے وہ کہتا ہے میں اجر نہیں مانگتا ہوں۔ آپ نے تو اللہ کے بندے دکان کھولی ہوئی ہے، نماز کی اجرت ہے، قرآن پڑھانے کی اجرت ہے، اذان کی اجرت ہے، نکاح کی اجرت ہے، تراویحوں کی اجرت ہے، قرآن سکھانے کی اجرت ہے۔ کون سی چیز ہے جو آپ نے چھوڑ دی ہے؟ آپ نے تو دین کو، دینداری کو دکانداری بنا دیا ہے، اس کو پیشہ بنا دیا ہے، تجارت بنا دی ہے اس کو، اور اس میں بھی پھر بس نہیں ہے۔ اس پہ اگر بس کر لیتے تو پھر بھی چلو کچھ ہوتا، لیکن اس پہ بھی بس نہیں ہے۔ پھر مسجد میں آپ نے، خانقاہ میں آپ نے، آستانے آپ نے بنائے، اس کے اندر تعویذ اور گنڈوں کا کاروبار شروع کر دیا۔ کیا کیا آپ نے نہیں کیا؟ آپ کس طرح ورثۃ الانبیاء ہے؟ آپ کا کام تو اللہ کی کتاب بیان کرنی تھی، آپ کا کام تو اس کتاب کے ساتھ ساتھ محنت مشقت کر کے اپنا پیٹ پالنا تھا۔ یہ نبیوں کی سنت ہے، یہ نبیوں کا طریقہ ہے۔ آپ کا کام تو توحید بیان کرنا تھا، آپ کا کام تو سنت بیان کرنی تھی، آپ کا کام تو فرقہ واریت ختم کرنا تھا، آپ کا کام تو لوگوں کو اسلام پر لانا تھا، اسلام کی حقانیت لوگوں کو بتانی تھی، اللہ کی کتاب کی حقانیت لوگوں کو بتانی تھی، اللہ کی الوہیت اور ربوبیت لوگوں کو بتانی تھی۔ آپ کا کام تو امت کو ایک کرنا تھا، آپ کا کام تو لوگوں کو گناہوں سے روکنا تھا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے روکنا تھا۔ آپ کا کام یہ نہیں تھا کہ آپ
دین کو اجرت کا ذریعہ بنائے، دین کو ٹکڑوں کے اندر تقسیم کرے، اور اس کے بعد جو ہے شرک اور کفر اور بدعات کی تعلیم جو ہے لوگوں کے اندر پھیلائے۔ یہ آپ کا کام نہیں تھا۔ لوگ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم سچ بولتے ہیں۔ علماء ہمارے سروں کے تاج ہے، یقین جانیے علماء کی ہمارے دلوں میں قدر ہے، لیکن عالم وہ ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جن کے اندر اللہ کی خشیت ہے، جن کے اندر اللہ کی خشیت ہے، جو دین کو دنیا کا ذریعہ بنا لے، جو اللہ کی کتاب پہ پردے ڈالے، جو اپنے خواہشات نفس کی پیروی کے اندر لگ جائے۔ قرآن ان کو علماء نہیں کہتا ہے، کمثل الکلب کہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان کی مثال کتے کی طرح ہے، کمثل الحمار، ان کی مثال گدھے کی طرح ہے۔ تو ہم تو چاہتے ہیں کہ علماء بنے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے علماء اللہ کی کتاب کی خدمت کرے، توحید کی خدمت کرے، دین اسلام کی خدمت کرے، اور پھر وہ مرتبہ پائے کہ جنتوں کے اندر اعلیٰ مرتبہ ہو ان کا، دنیا کے اندر بھی اللہ ان کو عزت عطا فرمائے۔